کوفہ کی سرزمین پر، کربلا کی سرزمین پر دھرتی پر جا کر لوگوں کے تاثرات کو دیکھا، بات چیت کے انداز کو دیکھا، لب و لہجے کو دیکھا، گفتگو اور مٹھاس کو دیکھا، جو کہ پہلے مکہ میں رہے تو صدیوں ایسے بھیجے اور خطوط کی طرح بھیج دیے کہ علماء نے لکھا، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بوری کی بوریاں بھر گئی، خطوط اتنا آئے۔ آپ نے فرمایا میں جانا چاہتا ہوں کرب و بلا کی سرزمین پر، میں ان لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں یزیدیت سے، اور لوگ ان کے مال پر، ان کے ایمان پر، ان کی جانوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اور کہنے والے یہ کہہ گئے، بتانے والے یہ بتا گئے۔ جب بھی تحریر ہوتا ہے خطوط اس میں لکھا جاتا ہے کل قیامت کی صبح اپنے نانا حضور کے سامنے آپ نے جواب دینا ہوگا، ہم تو طلب کر رہے ہیں، ہم تو بلا رہے ہیں، اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، آئیے ہمیں یزیدیت سے بچائیے، یہ ہمیں اپنی طرف میل کرتا ہوا لے جا رہا ہے، اور اپنے نانا حضور کا دین، بہترین چمکتا ہوا دین، روشن دین، مبارک دین کو زمانے کائنات میں پھیلائیے، وگرنہ کل قیامت کی صبح ہم اللہ کے حضور، آپ کے نانا حضور کے سامنے آپ کی شکایت پیش کریں گے۔ حضرت امام حسین لجپال سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا بھائی امام مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کے حالات کو معلوم کرو، وہاں کے رہنے سہنے کو معلوم کرو، لوگوں کے تاثرات کو پڑھو، لوگوں کے لب و لہجے کو دیکھو، لوگوں کی کیفیت کو پرکھو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفر میں جو مجھے مدعو کیا گیا اور مجھے اس سفر کی طرف متوجہ کیا گیا، اس میں راز و حکمت کیا تھی؟ اس وقت جلیل القدر صحابی رسول وہاں جلوگر تھے، وہاں موجود تھے جب حضرت امام حسین سرکار سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے عرض کی حضور یہ آپ سفر نہیں کر سکتے، کوفی لنوفی ہے، آپ کے بابا حضور کو مسجد میں دمشق میں شہید کر دیا گیا تھا، اور یہ اعتماد کے لوگ نہیں ہیں، بھروسہ کے لوگ نہیں ہیں، مہربانی کیجئے۔ منت سماجت کرنے کے بعد حضرت امام حسین لجپال سرکار نے فرمایا میں تمہاری بات کو ضرور لیتا ہوں، اس لیے کہ میرے نانا حضور